بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات ہم سب کو بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشی، سکون اور برکت صرف دولت سے نہیں آتی، بلکہ اس کا تعلق انسان کے اخلاق، نیت، رویے اور اللہ کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور رحمت بنایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے اور مل کر زندگی کی مشکلات کو آسان بنائیں۔ مگر افسوس کہ آج ہم اپنی ناکامیوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کا الزام صرف حالات پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے اعمال کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے، حالانکہ اسلام ہمیں بار بار یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بھی بدل دیتا ہے۔ عورت چونکہ گھر کا دل ہوتی ہے، اس لیے اس کی بات چیت، اس کا مزاج، اس کی عادتیں اور اس کا طرز زندگی پورے گھر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بات کسی عورت کو نیچا دکھانے یا الزام دینے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہے، تاکہ ہر بہن اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکے۔ سب سے پہلے ہمیں زبان کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ زبان وہ ہتھیار ہے جو محبت بھی پیدا کر سکتی ہے اور نفرت بھی پھیلا سکتی ہے۔ جب عورت شوہر کے سامنے طعنہ زنی، شکایت اور سخت لہجے کا استعمال کرتی ہے تو آہستہ آہستہ دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ گھر جو کبھی سکون کا مرکز ہوتا ہے وہ جھگڑوں کا میدان بن جاتا ہے۔ جبکہ اگر وہی عورت صبر، نرمی اور حکمت کے ساتھ بات کرے تو بگڑے ہوئے حالات بھی سنور سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ نرم گفتگو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو گھروں میں تنگی کا باعث بنتی ہے وہ فضول خرچی ہے، کیونکہ اسراف نعمت کی ناقدری ہے اور اللہ تعالی فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب گھر میں آمدنی کم ہو اور خرچ بے حساب ہو تو جھگڑے، پریشانی اور بے سکونی پیدا ہونا لازمی ہے، جبکہ سادگی اختیار کرنے سے تھوڑی آمدنی میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تیسری نہایت اہم بات نماز ہے، کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے۔ جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں نماز کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہاں دل سخت اور ماحول بے سکون ہو جاتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ صبر، شکر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ چوتھی اہم بات وعدہ پورا کرنا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی اعتماد کو ختم کر دیتی ہے اور اعتماد کے بغیر
کوئی رشتہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ اسلام میں وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی بتایا گیا ہے، اور جو عورت اپنے وعدوں کی پابندی ہوتی ہے وہ اپنے گھر اور رشتوں میں سکون پیدا کرتی ہے۔ پانچویں اور آخری بات رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، کیونکہ جو گھر رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو کبھی محروم نہیں کرتا، جبکہ قطع تعلقی، حسد اور بدسلوکی زندگی میں تنگی اور دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر مشکل سزا نہیں ہوتی، بلکہ کئی بار اللہ صبر آزمانا چاہتا ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے صبر، شکر، دعا اور اچھے اخلاق کو اپنائیں، کیونکہ جب گھر میں اللہ کی اطاعت، محبت، برداشت اور ایک دوسرے کا لحاظ آ جاتا ہے تو اللہ تعالی خود اس گھر کی تقدیر بدل دیتا ہے، رزق میں وسعت، سکون میں اضافہ اور زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا گھر دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آمین۔ ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے تمام مراد کو پوری کرے، آپ کے تمام مشکلات کو آسان کرے اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق